جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے سوالات, علماء کرام کے جوابات. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قبلہ مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل امدادی صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں ڈائریکٹ. بیٹا چلائیے گا, پہلا سوال چلائیے گا. علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ ماضی میں اگر کوئی شخص ہماری وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو ابھی ہم نے اس گناہ سے توبہ کر لی, لیکن وہ شخص ابھی بھی اس گناہ پر قائم ہے, اللہ اکبر. تو کیا وہ شخص جو جب وہ گناہ کرے گا تو کیا ہمیں بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا یا پھر ہماری توبہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. بڑا پیش آنے والا سوال ہے. بڑا اعوذ باللہ من ذالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. بات یہ ہے کہ یہ کام تو ظاہر ہے کہ بہت ہی غلط ہوا کہ کسی اور کو گناہ کے راستے پر ڈالنا. خوشی اس بات کی ہے کہ احساس ہو گیا کہ کام ہم سے غلط ہوا, صحیح. تو اپنے آپ کو کم سے کم اس غلط راستے سے سیدھی راہ پر لے آنا, یہ تو ایک اچھا فعل ہے, اور اس میں یقیناً پروردگار عالم سے امید کرنی چاہیے کہ اس توبہ کو خدا قبول فرمائے انشاءاللہ. لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو بھی متوجہ تو کم سے کم ضرور کریں کہ یار کہ یہ کام غلط تھا, اور میں نے اس بات کی طرف آپ کو آمادہ کیا کہ اس غلط کام کو آپ بھی انجام دیں. کبھی کبھی دوستوں کے اندر اس طرح سے ہو جاتا ہے, کچھ غلط کام ہوتے ہیں, ڈرگس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, شراب کی طرف ڈال دیتے ہیں, کچھ ایسی محفلوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر توجہ نہ کرتے اور چلے جاتے تو یہ گناہ جاریہ ہوتا. لیکن اب اگر کم سے کم توجہ ہو گئی تو اس ساتھی کو متوجہ کریں, نہیں انل منکر کا کم سے کم اتنا فریضہ ضرور انجام دیں کہ اسے کہیں اور اس سے ریکویسٹ کریں, بار بار ریکویسٹ کریں, جب موقع ملے اسے متوجہ کریں کہ دیکھو یہ کام غلط تھا, اور میں تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس طریقہ کار کو اور راستے کو چھوڑ دو. پھر بھی اگر وہ اس پر اصرار کرے تو اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ خدا کے ذمے پر ہے, پروردگار عالم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس خلوص نیت سے کی گئی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس وبال سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا. اور مفتی عامر صاحب اسی کا ایک اور پہلو, اس بارے میں تو رائے دے دی, اگر آپ کی رائے مختلف ہو تو آپ اس بارے میں بتائیے گا. اور دوسرا کہ اس کا مطلب یہ سبق تو ملتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے انسان کسی غلط عادت میں ملوث ہے بھی, اللہ نہ کرے, تو کم از کم اس کا پرچار یا اس انداز سے نہ کرے کہ اگلا بندہ امپریس ہو جائے, چونکہ اس کا پھر امکان موجود ہے کہ وہ بھی اس عمل کی تقلید کرے گا. تو پھر اس کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ کو کل کو ریئلائزیشن ہو بھی گئی اور وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے, تو آپ کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ کو گناہ مل رہا ہے, بلکہ آپ کو ریئلائزیشن نہ بھی ہوئی تو آپ کو ڈبل گناہ مل رہا ہے, آپ جو کر رہے ہیں اس کا بھی اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں آ رہا ہے. تو اس طرف بھی بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نا کہ اپنے گناہ کی اس طرح تشہیر نہ کی جائے. گناہ کرنا ایک غلط معاملہ, پھر اس کو قابل فخر انداز سے بیان کرنا ایک اور غلط معاملہ ہے. صحیح, بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح فرمایا آپ نے کہ گناہوں پہ جری اور دلیر ہونا یہ بہت بڑی بدبختی ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی, گناہ و معصیت میں مبتلا نہ ہوں, اور خدا نہ خواستہ اگر شیطان کے مکر و فریب میں آ بھی جائیں تو ہمیں اس پہ شرمندہ رہنا چاہیے, نہ کہ فخر کرنا چاہیے. جو لوگ گناہ کر کے, غلط کام کر کے اپنے آپ کو بہادر اور اپنے آپ کو سب کے سامنے جو ہے وہ اعلانیہ اس کام کو کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں, انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم جس ہستی کی نافرمانی کر رہے ہو اس کے ایک اشارے پہ کیا ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے. قرآن پاک میں ایسے واقعات, ایسی قوموں کے حالات موجود ہیں کہ جو گناہ کرتے تھے اس پہ تمسخر کرتے تھے, اس پہ جری رہتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, اور جب میں ان کو کھینچوں گا تو ان کو تباہ و برباد کر دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ کی تو واقعی ہی ان کو جس حال میں لا کے چھوڑا ہے, کسی پہ آگ برس رہی ہے, کسی پہ پتھر برس رہے ہیں, آج بھی وہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ گناہوں پہ جری ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو جواب رضا بھائی نے دیا بالکل سیم جواب ہے. جا بالکل قبلہ, یہ اسی سے مجھے بس مفتی عامر صاحب نے جو توجہ دلائی جس طرف, تو مجھے نہیں معلوم میں سوال کو کس طرح فریم کروں. ابھی ہم آج نشریات کی ابتدا میں سورہ فرقان کی آیت پڑھ رہے تھے, 11 سے 16 غالباً کا ترجمہ. کل سورہ حج کی ابتدائی آیت پڑھ رہے تھے. اب یہ روز محشر کا جو منظر ہے یا جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے وہ اتنا سخت ہے. وہ آج کی آیات میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جناب وہ جہنم کی آگ, دوزخ کی آگ جب انہیں دیکھ رہی ہوگی تو وہ اس کے غیظ و غضب کی آواز سن رہے ہوں گے, پھر وہ اس میں ایک تنگ جگہ میں ٹھوس دیے جائیں گے, پھر وہ موت کو موت کا ارمان کر رہے ہوں گے, تو ان سے کہا جائے گا آج ایک بار نہیں, آج بار بار موت کو پکارو. لیکن تو یا کل وہ یہ کہ جناب حضور حج میں کہ جناب وہ عالم ہوگا کہ جب حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی, دودھ پلاتی عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی. تو بڑا خوف آتا ہے کہ مطلب اب مجھے نہیں معلوم میں کیا سوال کروں, لیکن یہ تو مطلب
کہ بڑا ڈر لگتا ہے سچی، کس کا کچھ بتائیے، مطلب یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے مطلب. اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی ہاں وسیم بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں سن رہے ہیں، کہیں آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کے بھول گئے، جیسا کہ آج ہم بھولے ہوئے ہیں، تو پھر تو خوف نہیں آتا. لیکن جب اس حقیقت کو بندہ پا لے، اس کا ادراک کر لے کہ نہیں ایسا ہونا ہے. جی قرآن میں لکھا ہے، اس سے بڑی سند کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ختم کر دیا جائے گا. پھر موت نہیں آنی. موت کو موت آ چکی ہے. جی. جنتی تو جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، جہنمی کس حال میں ہوں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم نقول لجہنم حلم تلاتی وتقول حل من مزید، کہ جہنم کہے گی کہ اور کوئی ہے مجھ میں آنے والا. ہاں، اس سے کہا کہ تو بھر چکی ہے، وہ کہے گی اور کوئی ہے آنے والا. اور آپ ذرا سے یہ غور کریں کہ جہنم کے ایسے طبقات ہیں کہ ہم صرف پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں. اور یہی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں محفوظ فرما. اور خاص طور پر قیامت کا دن جو ہے، قیامت کا دن، یہ معمولی دن ہے. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ہر ایک کا پسینہ اس کے گناہوں کی مقدار اس میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی پاؤں کے قدموں کے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہاں تک کہ سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا. اور اتنی پریشانی کا عالم. اور اس وقت یہ جو وسیم بھائی قریبی رشتے ہیں نا، ماں باپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، اور یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے، قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ. ہر رشتے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا آج مجھ پر پڑی ہے، تو کہاں سے آ گیا. تو اس وقت یاد رکھیں کہ اعمال کام آئیں گے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا تھا، شراب نوشی کا عادی تھا، ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. کوئی بدکاری ختم ہو گئی. کچھ گناہ جاریہ بن جاتے ہیں ویڈیوز کی صورت میں، جو ایسے وبال بن جاتے ہیں کہ جو ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتے. آپ دنیا سے چلے گئے اور وہاں اکاؤنٹ چل رہا ہے گناہوں کا. میں آپ کو کہوں کہ یہ سچا واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی شخص نے کوئی ویڈیو ریلیز کی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ نامناسب تھی، غیر اخلاقی تھی. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ کئی مرتبہ اپنے دوستوں کے خواب میں آیا اور بتایا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں اس وجہ سے، خدا کے واسطے اس کو ہٹاؤ. تو اس وقت کیا تھا کہ وہ پھر پاسورڈ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہٹانے سے نہیں ہٹتی. الامان الحفیظ میں اتنا کہوں گا اپنے اس بھائی سے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور گناہ جاریہ سے خاص طور پر محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کریں. اللہ اللہ. بات کہیں سے کہیں نکل گئی، ماحول بنگے میں جاؤں گا اسی بات فرمائیے گا. چونکہ ظاہر ابھی جب ہمیں پروگرام کر رہے ہیں، دنیا کے کئی علاقوں میں آج شب 27 ہے، ہمارے یہاں کل ہوگی. تو ان ایام سے یا ان ساعتوں سے زیادہ تو کوئی راتیں نہیں ہے جب قلوب اس جانب آمادہ ہوتے ہیں کہ انسان توبہ کرے. میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کو میں کیا کہوں. آپ فرمائیے گا اسی متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں اسی لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر پڑھنے کا کہتے ہیں. یہ دیکھیں جو آپ نے بھی ذکر کیا نا، یہ وہی ترجمہ پڑھنے کی برکت ہے. بالکل صحیح. قرآن کو اگر آپ تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس دنیا میں آپ کے لیے کیا ہدایت ہے، اور اس دنیا میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. اگر آپ اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو یہ سزائیں ہیں. اگر آپ اس ہدایت پر عمل کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ انعامات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزیں ہی بیان فرماتا ہے. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. جو ماننے والے ہیں، جو بلیورز ہیں اور فالوورز ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں خلوص دل سے، ان کے لیے بشارتیں کیا ہیں، انعامات کے ہیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے انعامات. ان کی بھی کیا بات ہے، وہ بھی نقشہ پورا قرآن کھینچتا ہے. وہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اور زیادہ آمادہ ہوتا ہے. یہ انسینٹیو ہے، محرک ہے، عمل پہ ابھارتا ہے بندے کو یہ. اور دوسری طرف جو بندہ عمل نہیں کرے گا، اس ہدایت پر، ان احکام پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کے کیا کیا سزائیں ملنی ہیں، وہ نقشہ بھی پورا موجود ہے، وہ اسکیچ بھی کھینچا ہوا ہے. یہ بھی انسینٹیو ہے. یعنی ترغیب اور ترہیب دونوں ہی قرآن میں بھرپور انداز میں موجود ہے. اور عام طور پر محرک ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان یا کسی چیز کی لالچ میں، طمع میں کوئی کام کرتا ہے،
ہے یا کسی چیز کے خوف سے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے. تو ترغیب ہے رغبت دلانا، انعام کی رغبت دلانا، ترہیب ہے ڈرانا، سزا سے ڈرانا. دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں، انذار بھی موجود ہے، تبشیر بھی موجود ہے. تو اسی لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کا پتہ چلے. جب ان چیزوں کا پتہ چلے گا قرآن پڑھیں گے. قرآن کی اثر انگیزی ہے، قرآن اپنا اثر چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور تفکر اور تدبر کرے بشرطے کہ ذی انصاف ہو، حساس ہو، ذی انصاف ہو. جب وہ پڑھے گا تو قرآن کا اثر ہوگا ہی ہوگا. آپ دیکھیں کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کی بایوگرافیز اگر آپ پڑھیں تو وہ جو سبب بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ 2 سبب بیان ہوتے ہیں. ایک یہ سبب بیان ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر ہمیں ہدایت نصیب ہوئی. اور دوسرا سبب یہ بیان ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھی، حضور کی سیرت پڑھ کر ہم مائل با اسلام ہوئے. تو سیرت اور قرآن یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر سطح پہ ہمیں جڑنا چاہیے، ہر سطح پہ اور ہر فورم پہ جڑنا چاہیے، اور ہر فورم پہ اس کی ترغیب بھی دلانی چاہیے. بچے سے لے کر بڑے تک کوئی بھی نہ قرآن سے مستغنی ہو سکتا ہے نہ سیرت طیبہ سے مستغنی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں سے بھی اس بارے میں کامنٹ لوں. پہلے میں بلکہ ناظرین سے بھی کہوں، کچھ جو لوگ ہیں میری زندگی میں جنہوں نے مجھے تھوڑا بہت، اب حق تو ادا کہاں ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا بہت میں راغب ہو سکا جو قرآن پڑھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ، وہ یہ آپ دونوں افراد اس میں شامل ہیں کہ آپ جنہوں نے بڑا کہتے رہے. تو بہت سارے پہلو ہیں نا رضا داغانی صاحب. ابھی ہم پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے وہ کہ جب یہ فرعون کی جب ممی جب وہ مصر میں تھی، کنگز ویلی سے دریافت ہوئی، پھر فرانس بھیجی گئی، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اس کے سربراہ ڈاکٹر مورس تھے. وہ حیران تھے کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے، چونکہ باقیات نمک کی ہیں، لیکن وہ عقیدہ کچھ اور تھا کہ نہیں، پانی میں ڈوب کے نہیں مرا ہے. پھر اس پہ حیران تھا کہ یہ لاش باقی کیسے. اس کو کسی نے بتایا بھائی وہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے وہ میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش باقی رہے گی. 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے. تو وہ ایک الگ پہلو ہے. بگ بینگ تھیوری ہو، بگ کرنچ تھیوری ہو، وہ قرآن مجید کے ہم نے ایک نقطہ تھا اور اس کو پھاڑ کے جدا کر دیا. تو بہت سارے اینگل ہیں نا اس کتاب کی طرف متوجہ ہونے کے. آپ فرمائیے گا. جی ہاں بالکل. میں نے جو 2 الفاظ مفتی احسن نیازی صاحب نے استعمال کیے انہیں میں بہت اپریشیٹ کروں گا. ہاں، یعنی حساس ہو اور ذی انصاف ہو. واہ واہ. اگر پڑھنے والا اس کے اندر کچھ سینسٹیوٹی باقی ہے، حساسیت باقی ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک بائسنس نہیں ہے، ایک تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بہت گنجائش موجود ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ ہر چیز کو پڑھے. قرآن مجید کو بھی پڑھے اور پھر قرآن مجید کو پڑھ کر میرٹ کے اوپر اسیس کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ کتاب کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتی ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک کام کرو، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لو. کیا بات ہے. نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں کر پاؤ گے. اگر جن و انس مل بھی جائیں تب بھی وہ اس کا جواب نہیں لا سکیں گے. یہ اعتماد آپ کو کسی اور جگہ ملے گا نہیں. واہ واہ واہ. یہ انسان کے لیے ایک تحریک ہے کہ وہ اس پہ غور کرنے کے لیے آمادہ ہو. جب وہ غور کرتا ہے تو چیزیں ملتی ہیں، فصاحت، بلاغت، مختلف وہ فیکٹس کے جس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد مستقبل کی وہ خبریں. مثلا اگر آپ سورہ روم ہی کو دیکھیں جس میں پروردگار عالم نے کہا غلبت روم مغلوب ہو گیا. جی 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 جی. قریب کی سرزمین میں، یہ سیریا، فلسطین اور اس زمانے میں جو علاقے روم کے اندر آتے تھے اس کے آربٹس کے اندر، ان کی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کہا یہ سیغلبون، کچھ ہی سالوں کے بعد یہ واپس سے غالب آ جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ ماضی کا جو اعلان ہے وہ تو ایک خبر ہے، لیکن یہ کہ مستقبل کی بات ایک پیشن گوئی ہے. اور اس زمانے میں لوگوں نے مائکروسکوپ لگا لیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 9 10 سالوں کے اندر کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی خبر بالکل درست ثابت ہوگی. تو یہ کتنا بڑا ایک اعلان تھا اور لوگوں کے لیے کتنا زیادہ اس کے اندر چیک کرنے کا موقع موجود تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اور کوثر کہنے کے بعد یعنی اس صفت کو بیان کر دیا، متعلق کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو آپ تفاسیر دیکھیں تو آپ کو ملے گا، یعنی جناب امام فخر الدین رازی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ فقط اتنا دیکھیے کہ پیغمبر اکرم جب کہہ رہے تھے کہ انا اعطیناک الکوثر، ایک بیٹی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی اولاد آگے بڑھی. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا یہ کہنا ہے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہ بے نشان رہے گا، وہ بلا عقب رہے گا، ابتر رہے گا. اور پھر اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں فانظر کم قتل من آل محمد، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنے ہیں آل محمد میں سے کہ جن کو قتل کر دیا گیا. ثم العالم ممتلئ منهم، اور پھر اس کے بعد دنیا پر نظر ڈالو تو ہر جگہ تمہیں سادات کا وجود نظر آئے گا. یہ قرآن مجید کی حقانیت کا اس بات نہیں ہو رہا کہ وہ جو خدا نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا
تو پھر انہوں نے کہا امام رازی نے کہ ذرا دیکھو محمد باقر ہیں تو ان میں سے جعفر صادق ہیں، تو ان میں سے علی رضا ہیں، تو ان میں سے نفس زکیہ ہیں، تو یہ نام لیے انہوں نے. تو اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ ہے قرآن مجید کی حقانیوں کو سمجھنے کے لیے. قبلہ مفتی عامر صاحب اسی آپ. جی ماشاءاللہ بہت زبردست تفصیل سے بتایا علامہ صاحب نے. مجھے ان کی گفتگو پہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوگی اور قیامت تک اس کے لطائف، اس کے عجائب ختم نہ ہوں گے. یعنی قرآن اتنی ملٹی ڈائمینشنل بک ہے کہ اس کے معنی مطالب ہر دور کے حساب سے نکل کے نکھر کے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک مطلب یہ واقعی ایک زندہ معجزہ ہے، بالکل زندہ معجزہ ہے. ہم کوئی آیت اٹھاتے ہیں، اس کا سبجیکٹ ہدایت ہے، انسانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، مگر اس ہدایت کے ضمن میں ولا رتب ولا یابس، کوئی رتب و یابس ایسی نہیں، کوئی سائنس نہیں، کوئی سینس نہیں، کوئی ایسا علم نہیں جو اس ہدایت کے ضمن میں قرآن نہ بیان کرتا ہو. بلکہ میں کہتا ہوں جہاں سائنس کی اہل فن کی انتہا ہوتی ہے وہاں قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. بندہ اپنی پوری فیلڈ میں کسی چیز میں جو ہے وہ کمانڈ حاصل کرنے کے بعد جب اینڈ پہ پہنچتا ہے وہ نتیجہ قرآن دے رہا ہوتا ہے، وہاں سے قرآن اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے مورس بکائی کا کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک یہ قرآن کے نزول کے بعد آج 1350 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں دیکھی جس کو سائنس غلط ثابت کر سکے. ڈاکٹر کیت مور کہتا ہے کہ میں نے جب قرآن کی ان آیات پر دیکھا، وہ ایک بہترین ایمبریولوجسٹ ہے، وہ یعنی انسانی حیاتیاتی ارتقاء کا سب سے بڑا ماہر اور ایکسپرٹ ہے. پھر یونائٹڈ چرچ آف امریکہ کا جو ہے وہ ممبر بھی ہے، راسخ العقیدہ جو ہے وہ عیسائی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی فیلڈ میں جب یہ ڈسکور کیا مائکروسکوپ کے ذریعے کہ رہنے مادر کے اندر، بطن مادر کے اندر بچے کی ولادت 3 پردوں میں ہوتی ہے، 3 ہولز ہوتے ہیں، تو کہتا ہے میں قرآن کی آیت دیکھ کے حیران ہو گیا کہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ 3 پردوں کے اندر پیدا کیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن مطلب ضمناً وہ باتیں کر دیتا ہے انسان کی ہدایت کے ضمن میں، وہ حقائق بیان کر دیتا ہے، وہ سمجھ لو کہ کائنات کی وہ حقیقتوں کو ان آفاق. اس لیے قرآن نے کیا کہا، سَنُرِيهِم مِّنْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم، ہم تمہیں آفاق کے اندر بھی اور تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی اپنی نشانیاں بتائیں گے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا اور اپنے صدق کا، اپنی خلاقی کا، اپنی صنائی کا، اپنی قدرت کا، اپنی وحدانیت کا ایک ایک بندے کو قرآن کے اندر، صرف قرآن کے اندر نہیں کائنات کے اندر بھی نشانیاں بتا دے گا. سبحان اللہ، کیا کہنا، تاکہ کوئی جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ مجھے ہدایت نہ ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ کو شاید یہی گفتگو کروانا مقصود تھی کہ آج جب یہ نشریات دنیا کے کئی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے تو وہاں شب 27 بھی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک کوسٹیو نے دریافت کیا تھا، اس سے کسی نے بتایا کہ قرآن پہلی دریافت کر چکا ہے، مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات. عرب شاعر نے کہا نا فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ الواحد، ہر شے میں اس کی نشانی رہنمائی موجود ہے جو دلالت کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور وہی کریٹر. کیا بات، سبحان اللہ. کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو رمضان کی ان راتوں میں آپ قرآن کی باتیں کرتے ہیں نا، یقین کرو اتنی ریلیونٹ اور ایمان افروز ہوتی ہیں، مزہ آ جاتا ہے. اللہ اس کا اجر دے انشاءاللہ، اللہ اجر فرمائے انشاءاللہ. اور وہی یہ دیکھیے تمام مکاتب فکر کی رائے، تو مجھے کبھی کبھی اس لیے بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، اگر کبھی اختلافی موضوعات میں بہت زور دیا جا رہا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے یہ سارے موضوعات ختم ہو گئے ہیں شاید، اس لیے ہمیں کہ وہ مائکروسکوپ بجا کے کہ اس میں بتائیں آپ کی کیا رائے اور آپ کی کیا رائے. بھائی وہ سب اپنے اپنے مسائل کے علماء سے پوچھ لیں گے اور اس پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ. یہ مسائل کم رہیں گے، سارے قرآن کی آیت پڑھ لی گئی ہیں، سمجھ بھی لی گئی ہیں، عمل بھی ہو گیا ہے کہ ہم مائکروسکوپ لے کے کہ ہاں یہ مسئلہ چھیڑو، اس پہ بتاؤ کہ آپ کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے. بھائی تھوڑا سا میرا خیال ہے، اور یہ مطلب اس پہ آپ کل فرمائیے گا بھی، کل ہم بات کریں گے کہ یہ جس طرح اس پر اتفاق ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس طریقے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے یہ کتاب سب سے اوپر ہے. تو مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران میں مقابلہ ہو رہا ہے، کربلا میں مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ محمد ابو بکر پاکستان کا وہ پہلی پوزیشن لا رہا ہے، وہ اہل تشیع علماء کرام کو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس کی تلاوت پہ جھوم رہے ہیں، وہ اس کا ماتھا چوم رہے ہیں. وہی مطلب اب تو پتہ نہیں تو کہاں سے آتی ہیں باتیں کہ
اس کا قرآن الگ ہے اور اس کا الگ ہے اور یہ مانتا نہیں بھائی یہ درس وحدت ہے اور اللہ کرے کہ ہم ان راتوں میں اس کو پا سکیں اور اس پر انشاءاللہ یہ درس انقلاب بھی ہے اور نقطہ اتفاق و اتحاد بھی ہے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. جزاک اللہ.